حیات الصحابہ۔ ٹاپک: حضرت مقداد بن اسود اور ان کے دو ساتھیوں رضی اللہ عنہ کی بھوک۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور میرے دونوں ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فقر و فاقے کی وجہ سے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے لگی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کرنے لگے کہ ہمیں اپنے یہاں لے کر جا کر کھلائے پلائے، لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، اس لیے ہم سب کا حال ایک جیسا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ آپ کے گھر والوں کی صرف 3 بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ نکالا کرتے تھے۔ آپ ہمارے بیچ دودھ تقسیم کیا کرتے تھے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والے سن لے اور سننے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ ایک دن مجھے شیطان نے کہا کہ کیا ہی اچھی بات ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا ایک گھونٹ بھر دودھ بھی پی لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ خاطرداری کریں گے۔ شیطان میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ بھی پی لیا۔ جب میں پی چکا تو شیطان مجھے شرمندہ کرنے لگا، کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ پئیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے اور تو برباد ہو جائے گا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کر سو گئے۔ مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں اسے سر سے ڈھکتا تو پیر کھل جاتے، پیر سے ڈھکتا تو سر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے۔ کچھ دیر آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنے پینے کے برتن پر نگاہ ڈالی۔ جب آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بد دعا کریں گے، میں برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ یہ سنتے ہی امید کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کے متاثر ہو کر میں نے چھری اٹھائی اور اپنی چادر لی اور بکریوں کی طرف چلا اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے تاکہ میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کروں۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا دودھ نکالا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے وہ برتن لیا۔ میں نے اس میں دودھ نکالا اور اس کے اوپر جھاگ آ گئے۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ دودھ پیش کیا۔ آپ نے اسے پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں نے اس میں سے پیا، میں نے پھر آپ کو پیش کیا، آپ نے اس میں سے پھر پیا، پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس میں سے دوبارہ پیا، کیونکہ یہ سب میری امید کے خلاف ہوا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور پھر میں خوشی کے مارے ہنسنے لگا۔ میں ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا، زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے مقداد، یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میں آپ کو سنانے لگا۔ سن کر آپ نے فرمایا، یہ عادت کے خلاف اس وقت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے، وہ بھی اس دودھ میں سے کچھ پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب آپ نے یہ دودھ پیا اور آپ کا بچا ہوا دودھ مجھے ملا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکبر کے مل جانے پر خوشی ظاہر کرنے کے لیے کہا۔ ابو نعیم نے تاریخ کے ذریعے سے یہ روایت یوں بیان کی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 کر کے ہر گھر بانٹ دیے۔ میں ان 10 مسلمانوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، اور ہمارے پاس صرف ایک بکری تھی، اس کا دودھ ہم آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔